بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ بہت اہم خبر آپ کو دینے لگوں جی شروع میں ہی۔ رات گئے نا ملک بھر کی جو بار کونسلز نے، جس میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، کراچی بار کونسل اور لاہور بار کونسل، ان سب نے جو استعفے کا مطالبہ کیا نا چیف الیکشن کمشنر کے، اس کی کچھ خبریں پتہ چلی ہیں، آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ کیا ہے جناب۔ سپریم کورٹ احکامات دے چکے ہیں، اگر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا استعفیٰ ہو جائے گا تو اس کے پیچھے کیا ہے دراصل، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اچھا، ویسے پاکستان کی بارز نا عام طور پر کنٹرول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں احسن بون تو ہیں ہی ان لوگوں کے، جی ہاں، تو یہ لندن میں نواز شریف صاحب سے بھی ملتے رہے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ تو دوسری طرف یہ ایسا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ہو جائے، یہ مطالبہ مشکل ہے۔ تو عام طور پہ اس طرح کے مطالبات بار کونسلز کرتی نہیں ہیں، کنڈیمڈ کرتی ہیں مگر مطالبات استعفوں کے نہیں کرتی ہیں۔ تو سر پتہ چلا ہے کہانی کچھ اور ہے، اور شہر اقتدار میں یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں نہیں، چلائی جا رہی ہیں، اور کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں گے، سکندر سلطان راجہ ان مطالبات کے اوپر استعفیٰ دے دیں گے۔ میں نے کوئی خبر ہے نہیں، یہ چلائی جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے الیکشن کو تاخیر کا شکار کرنا ہے، کچھ کی خواہش ہو سکتی ہے نا، الیکشن کو تاخیر کا شکار کرنا ہے، اور اگر چیف الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا تو انعقاد تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نیا جو تعیناتی ہے نا وہ الیکٹڈ حکومت کرتی ہے، وہ خود چیف قائد حزب اقتدار اور حزب اختلاف یہ دونوں مشاورت کرتے ہیں، اور پھر جا کے یہ ہوتا ہے نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اسلام آباد میں چلی، پھر غیر ہی بات ہے سپریم کورٹ میں چلا جائے گا، پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، تو چیزوں میں ذرا تاخیر ہو جائے گی، جتنی تاخیر ریکوائرڈ ہے۔ تو اس طرح کی خبریں جان بوجھ کے چلائی جا رہی ہیں، تو آپ نے ان خبروں کو نوٹ میں رکھنا ہے، دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے پیرالل نا، اور شیطانی چرخے یہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا، جب اعلان ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ بھی منظر عام پر آ گئے جو منظر عام پر نہیں تھے۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ آ گئی، اور پھر عثمان ڈار صاحب نے خود کہہ دیا کہ اپنے والدہ کی کمپین چلائیں گے۔ ساری ویڈیوز انہوں نے مجھے بھیجی بھی جو جلسے کی تھی، انہوں نے خطاب کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے۔ تو اب اس دوران کچھ بھی ہوا، اگر عثمان ڈار بھی آ گئے، انہوں نے کہا میں اپنی والدہ، تو کچھ پہ تو الیکشن کمیشن پر وہ لیول پلینگ فیلڈ اور سب کو صاف شفاف انتخابات، اور اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا۔ تو وہ لوگ جو وکیل نہیں بھی ہیں انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا جی۔ اس میں ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، وزیر داخلہ تھے جی عمران خان صاحب کے دور میں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے لڑوں گا، حالانکہ انہوں نے ابھی تک پریس کانفرنس بھی نہیں کی۔ تو بہرحال مقابلہ ہوگا جی، اور نون لیگ کے لیے سرپرائز ہی سرپرائز ہیں، اور وہ جو کیک کھانے کی اجازت تھی نا نون لیگ کو، وہ آسانی سے کھانے نہیں دیا جائے گا جی، اور نون لیگ کے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی اس میں۔ میں بھی دیگر دو خبریں پڑھتا ہوں، پھر آج کے کیسز سے متعلق بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اے این پی نے جی خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا، عوامی نیشنل پارٹی نے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر نوشہرہ، ڈی سی نوشہرہ، آر او نوشہرہ، سمجھ آ گئی جی ہاں، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے نوشہرہ پرویز خٹک کا ذاتی نوکر بن چکا ہے، وفاداریاں تبدیل، سیاسی وفاداریاں ڈپٹی کمشنر تبدیل کروا رہا ہے۔ اب سمجھ آئی پی ٹی آئی کی درخواست جو لاہور ہائی کورٹ میں تھی، جس کے اوپر فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے، وہ یہی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ لوگوں کی وفاداریاں، سیاسی وفاداریاں تبدیل کرا رہا ہے، الیکشن کمیشن نے اگر نوٹس نہ لیا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے، یہ دھمکی دی ہے جی اے این پی نے۔ اور ویسے یہی اختلاف تھا پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، جس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اچھا، بس یہی اختلاف پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، اور انتظامیہ جانبدار ہے، یہی کہا تھا نا پاکستان تحریک انصاف نے، یہ آر او جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ یہ جانبدار ہیں، یہ 3 ایم پی اس کے جیسے ہمیں گرفتار کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری ایپیسوڈ آ گئی نا کہ یہ سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کرے، کوئی اور نہیں ہے، پی ڈی ایم کے اتحادی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا اب یہ خود ڈی سی کی شکایت کریں، مگر انہوں نے کہا سپریم کورٹ اس کا نوٹس لینا ہے، مگر کیا کریں، سپریم کورٹ نے شٹ اپ کال دی بھی ہے،
بولنا نہیں ہے اس پہ، الیکشن کا شیڈول آ گیا، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ درد اب تھوڑا سا محسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عثمان ڈار نے انکشاف کیا اور اب تک کے تمام انٹرویوز جتنے بھی اینکر پرسن ہیں ان کی کریڈیبلٹی بھی بالکل زیرو کر کے رکھ دی ہے، بلکہ خوار کر کے رکھ دی ہے. زندگی میں ان اینکرز کی کریڈیبلٹی پر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. ہاں جی، جب تک میڈیا اور سوشل میڈیا نا تب تک یہ بن چکا ہے. انہیں تمام انٹرویوز کا بانڈا پھوڑا ہے. خواجہ آصف صاحب نے تانا دیا تھا نا کہ ایسے بندے کی اسٹیٹمنٹ کا کیا کریں جو اپنے لیڈر کے لیے وعدہ ماف گواہ بنا ہو. تو انہیں بڑی سخت انہیں یہ تانا دیا تھا. تو عثمان ڈار نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے وہ نجائز نجوز باب والی بات بھی کی، وہ میں نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا خواجہ صاحب وعدہ ماف گواہ نواز شریف کے خلاف ان کے سمدھی اسحاق ڈار بھی بنے تھے. بات بالکل درست ہے. تو جن کے آپ اور آپ کا سارا خاندان بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں نا، وہ جوتے پالش کرتا ہو، یہ سب کرتا ہے. رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی، عثمان ڈار کہہ رہے کہتے ہیں رہے بات میرے ٹی وی پروگرام کی تو سارا پاکستان جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. مطلب اس کہانی کی حقیقت بھی انہوں نے بتا دی کہ کامران شاہد کے انٹرویو کی اصل بات کیا تھی. پاکستان سارا یہی جانتا ہے نا کہ سارے جس طریقے سے انٹرویو سارے پلانٹ کیے گئے، بنائے گئے، کریٹ کیے گئے اور جو کچھ بھی تھا تو انہوں نے بتا دیا ہے. بس اصل کہانی انہوں نے بتا دی کہ کامران شاہد اور دیگر تمام اینکرز جو ہے نا ان کی کریڈیبلٹی فارغ ہے. ان کے انٹرویوز جن جن پروگراموں میں انہوں نے کیے، عباسی کا کیا، عثمان ڈار کا کیا، شیخ رشید کا کیا، یہ تمام کے تمام نا ایک خاص دباؤ اور پریشر کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے پورا پاکستان جانتا. تو عثمان ڈار صاحب آپ خود بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آؤ آج کی ان دو خبروں کے اوپر. سب سے پہلے جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیفر کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر جو فرد جرم ہے اور جتنی بھی تمام کی تمام کارروائی ہے اس کو چیلنج کیا گیا اور باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سیفر کیس سے بری کیا جائے، یہ چارج ہے وہ واپس لیا جائے. تو آج الحمدللہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سنگل بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ اس کی سماعت کر رہا ہے. اور الحمدللہ جسٹس عامر صاحب نہیں ہے. یہ پہلا کیس ہے عمران خان صاحب کا جس کو جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں سن رہے. شکایت انہوں نے بہت زیادہ کر دی تھی. تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. یہاں تک تو ہے. دوسرا آج کا اہم دن اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور جس کو آڈیوز چیلنج کی گئی تھیں، جس میں بشرا بی بی کی آڈیوز تھی، لطیف کھوسہ صاحب سے، نجم ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے، ان کی درخواستوں پر اہم ترین آج سماعت ہے جی. اور اس کیس کے دوران ایک اور آڈیو بھی لیک ہوئی تھی بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کی. تو اس پر عدالت نے ISI جو پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے اس کو کہا تھا کہ آج کی تاریخ میں آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ کیسے آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اور ان کو ابتدا میں انیشیٹ کیسے کیا گیا، اسپیشلی لطیف کو اور بشرا بی بی کی نا انیشیٹ کہاں سے ہوئی، پہلی بار کہاں سے ریکارڈ ہوئی اور پہلی بار کہاں سے لیک ہوئی. تو چیئرمین PTI سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے بھی انہوں نے جواب طلب کیا ہوا ہے بابر ستار صاحب نے. تو آج دونوں نے جواب جمع کرانا، دیکھتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی رپورٹ تھوڑی مبہم ہی ہوگی، مگر وہاں کی حد تک تو صحیح کہ یہ ریکارڈ کس نے کیا وہ کم از کم اگر عدالت کو پتہ چل جائے. لیک شیک تو پھر آپ کو پتہ ہے اتنی پروکسیاں لگا کے VPN لگا لگو کہ کہاں پتہ چلے نیوزی لینڈ سے لیک ہوئی بھی ہے تو وہ تھوڑی مبہم ہوگی. ادروائز یہاں تک بات آگے بڑھے گی تو انٹرسٹنگ آج کی یہ سماعت ہوگی. تو یہ اپڈیٹس ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سرپرائزنگ فیکٹر ہیں وہ ہر لحاظ سے بہت زبردست ہونے جا رہے ہیں. یہ جو اسپیشلی خبر چیف الیکشن کمیشنر کے استعفے کی ہے نا، یہ بھی ایک پینک ہے. یہ جان بوجھ کر انسرٹنٹی پھیلانے کے لیے، یہ جان بوجھ کر ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ہے. کیونکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر نے استعفیٰ دے دیا تو پھر سپریم کورٹ کسی کو تعینات کر دے گی یا کچھ ہو جائے گی، لیکن وہ ضرور ہے. لیکن ایک پینک ضرور ہے کیونکہ پتھر پہ لکیر اتنے آرام سے مٹتی نہیں. آپ کو لگتا ہے مٹ سکتی ہے؟ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.